اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے گھر کے کاموں میں اتنی بزی نہ ہو جاؤ کہ اپنی جوان بیٹیوں پر نظر رکھنا بند کر دو. اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنی جاب اور اپنے کاروبار میں اتنے بزی نہ ہو جاؤ کہ بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نکالنا چھوڑ دو. بچوں کی تربیت پر بھی توجہ دو. بیٹی کہاں جا رہی ہے, بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ آج گھروں کا سکون برباد ہے میرے بھائی. کتنی لڑکیاں ہیں, کتنے لڑکے ہیں, یہ ناجائز محبتیں, یہ حرام محبتیں, یہ حرام ریلیشن شپ آج مسلمانوں کے گھروں کا سکون برباد کر رہی ہے. بہت سارے کام نوجوان یہ سوچ کے نہیں کرتا لوگ کیا کہیں گے. اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ کیا کہے گا, اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. آج انسان سی سی ٹی وی کیمرے کے ڈر سے بہت سارے غلط کاموں سے بچ رہا ہے, اللہ کے کیمرے سے نہیں ڈرتا ہے. ارے دنیا کا سی سی ٹی وی کیمرہ فیل بھی ہو سکتا ہے, اس کی جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ 1 مہینے کے بعد ڈیلیٹ بھی ہو سکتی ہے. اللہ کے کیمرے کی ریکارڈنگ کبھی ڈیلیٹ ہونے والی نہیں. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. میرے بندو, ہم نے تمہاری نگرانی کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو مقرر کیا ہے جو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو نوٹ کر رہے ہیں. اللہ کا کیمرہ 24/7 آن ہے. میرے بھائیو, خالد بن ولید اتنے بہادر آدمی تھے, زندگی بھر اللہ کے لیے لڑتے رہے, لیکن کبھی کبھی افسوس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جہاد نے مجھے قرآن کی تلاوت سے روک دیا. میں قرآن کی تلاوت جتنی کرنی چاہیے میں نہیں کر پاتا ہوں. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی وجہ سے مجھے قرآن کی تلاوت کا مجھے موقع نہیں مل سکا. میرے نوجوانوں, کبھی غور کرو, کبھی اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ خالد بن ولید تو اللہ کی راہ میں اپنی موت کو اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ رکھ کے لڑتے ہیں, اور انہیں یہ ملال ہے کہ مجھے قرآن کی تلاوت کا موقع نہیں مل سکا. اور تمہیں موقع کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ تم IPL میں بزی ہو, اس لیے کہ تم PUBG میں بزی ہو, اس لیے کہ تم لڑکیوں سے چیٹنگ میں بزی ہو, اس لیے کہ تم حرام کاموں میں بزی ہو. کتنا فرق ہے ہمارے اور خالد بن ولید کے بیچ میں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. محترم بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, ماں اور بہنوں, پیارے بچوں, آج ہم اور آپ رمضان کی بڑی مبارک رات, اس کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں چوتھی طاق رات
27ویں رات میں ہم اور آپ شہر کرنول کی اس تاریخی مسجد گونڈا میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور کتاب و سنت کی باتوں کو سننے سنانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں اس غلط فہمی کو دور کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں رات ہی قدر کی رات ہے، باقی راتوں میں اتنی توجہ نہیں ہے، عبادت کا شوق نہیں ہے، لیکن 27ویں طاق رات کا بڑا اہتمام ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اگرچہ بعض صحابہ کرام سے ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 27ویں رات ہی قدر کی رات ہے، مگر جو صحیح بات ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جو بات ثابت ہے کہ یہ رات روٹیٹ ہوتی رہتی ہے، یہ رات گھومتی رہتی ہے، کبھی 21ویں کو بھی ہو سکتی ہے، کبھی 23ویں کو بھی ہو سکتی ہے، کبھی 25ویں کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص صرف 27 کو عبادت کر رہا ہے اور اسی دن وہ تلاوت کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، اور باقی راتوں میں وہ لاپرواہی کر رہا ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے میرے بھائیوں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اس کی اصلاح کر لیں ہم اور آپ۔ آج کی رات ہمارے بہت سارے بھائی اس کو بڑی رات بولتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے سماج میں کہ آج کی رات کو لوگ باقی راتوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، 5 طاق رات میں آپ عبادت کریں، 5 کو اہمیت دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان 5 راتوں کی اہمیت کو سمجھنے کی اور ان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، میں 21 کو 23 کو 25 کو میں نے مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے خطاب کیا، لیکن مجھے ایک بات یہ محسوس ہو رہی تھی کہ ہمارے نوجوانوں کے تعلق سے ابھی تک کوئی خاص ٹاپک نہیں آیا۔ عورتوں کے بارے میں بات آئی ہے، گھر پریوار کے بارے میں بات آئی ہے، لیکن نوجوانوں کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے؟ اور پھر ہم سماج میں جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہمیں ایسی ملتی ہے جو دین سے بالکل دور ہے، دین سے کٹی ہوئی ہے۔ تو آج کی ہماری تقریر کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا نوجوان آج دین سے دور کیوں ہے، اور وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے قرآن و شریعت میں بتائے ہوئے فارمولے ہیں جن کو اپنا کر کے ہمارے نوجوان کو ہم دوبارہ دین سے جوڑ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ اپنی بات کو رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو میرے بھائیوں آپ یہ یاد رکھیے کہ موجودہ جو دور ہے یہ قیامت کے قریب کا دور ہے، اور اس دور کی ایک نشانی اور ایک پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے کہ اس دور میں لوگ دین سے بہت دور ہو جائیں گے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا۔ اسلام شروع ہوا تھا تو غریب تھا، غریب مس اجنبی۔ اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا، اسلام کو فالو کرنے والے سماج میں ریئر لوگ تھے، اسلام کی باتیں کرنے والے کم لوگ تھے، اسلام اجنبی تھا۔ اللہ کے نبی فرما رہے بدا الاسلام غریبا، اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا، وسیعود کما بدا غریبا، اور پھر ایک ایسا دور آنے والا ہے جب اسلام اجنبی ہو جائے گا، اسلام پر عمل کرنے والے دنیا کی نظر میں اجنبی بن جائیں گے، انوکھے بن جائیں گے۔ ہمارا نوجوان چہرے کے اوپر داڑھی کو سجا کر اسلامی لباس کو پہن کر کے جب بازار میں نکلتا ہے، ہو سکتا ہے کہ 4 لوگ اس کو تانے بھی مار دیں، اس کی شکل و صورت پر کمنٹ بھی کر دیں، اور وہی نوجوان جب فیشن کی اندھی تقلید میں اپنے بالوں کو بندروں کے جیسا بنا کے نکلتا ہے، اپنی پینٹ کو جگہ جگہ سے پھاڑ کر کے نکلتا ہے، اپنے کانوں میں بالیاں لٹکا کر کے نکلتا ہے، تو سماج میں کسی کو کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، سماج کے حالات یہ ہو چکے ہیں، عورت بغیر پردے کے نہیں،
آدھے کپڑوں میں اور آدھے جسم کی نمائش کر کے ایئرپورٹ پر گھومتی نظر آ جائے گی آپ کو, اسٹیشنوں پر گھومتی نظر آ جائے گی, ٹرینوں میں اور فلائٹوں میں آپ کو نظر آ جائے گی, اور وہیں پر اگر ایک مسلمان اور سر سے پیر تک نقاب میں اور پردے میں چلی آئے تو سماج کی نظریں بڑی عجیب و غریب طریقے سے اس کو دیکھنے لگتی ہیں. اللہ کے نبی نے اس دور کے حالات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا, اے میرے صحابہ وہ دور پھر سے آئے گا جب اسلام پر عمل کرنے والے اجنبی بن جائیں گے. اور جب ایسا دور آ جائے جب اسلام پر چلنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے, تمہارے لیے چیلنجنگ ہو جائے, اے میری پیاری بہنوں, جب اسلامی پردے کو اپنا کر کے مارکیٹوں میں نکل کر کے تم اپنے آپ کو سماج کی نظر میں اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرو تو اللہ کے نبی کا جملہ یاد کر لینا. آپ نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء, جب ایسا دور آ جائے جب اسلام پر عمل کرنے میں تم اجنبی سمجھے جاؤ تو اے میری امت کے لوگوں تم اجنبی بن جانا, تم سماج کی نظر میں اجنبی بن جانا. ان اجنبیوں کو میں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں. اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر دنیا کی نظر میں ہم اجنبی لوگ ہیں, ہم ریئر لوگ ہیں, ہم انوکھے لوگ ہیں, ہم سماج سے ہٹ کر کے لوگ ہیں, تو ایسے ہٹ کر کے ہو جانا, قبول کر لینا اور گوارا کر لینا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء, ایسے اجنبیوں کو جنت کی بشارت سنا دیں. اور اتنا ہی نہیں, ابھی تو وہ دور بھی آئے گا میرے بھائیوں, اور ان قریب آئے گا, اور آپ دیکھیں گے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنا اور اسلامی شریعت کے تقاضوں کو فالو کرنا اتنا مشکل بنا دیا جائے گا کہ جیسے ہاتھ میں انگارے لینا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان, ایک ایسا زمانہ بھی لوگوں کے اوپر آنے والا ہے, القابض الصابر فی ما لا دینہ کالقابض علی الجمر, اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہنے والا, اپنے دین کے اوپر ڈٹا رہنے والا ایسا ہو جائے گا کالقابض علی الجمر, جیسے اپنے ہاتھوں میں انگارہ لینے والا. جس طریقے سے ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل کام ہے, اسی طریقے سے دین پر ثابت قدم رہنے والا بہت مشکلات اٹھائے گا میرے بھائی. یہ جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں, ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں, ہمارے نوجوان بڑی تیزی میں ملحد ہو رہے ہیں, مرتد ہو رہے ہیں. شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے, کبھی سوشل میڈیا کی دنیا میں آپ جا کے دیکھیے, ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو اللہ پر سوال اٹھا رہی ہے, جو رسول پر سوال اٹھا رہی ہے, جو قیامت پر سوال اٹھا رہی ہے, جو جنت پر شک کر رہی ہے, جو جہنم پر شک کر رہی ہے. اگر جنت پر شک ہے, جہنم پر شک ہے, اللہ پر شک ہے, رسول پر شک ہے, تو پھر ایمان کہاں بچا میرے بھائی؟ پھر ایمان کہاں بچا؟ ایمان تو اسی چیز کا نام ہے. قرآن کریم کی شروعات میں پہلے پارے میں اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ایمان والے تو وہ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. جنت کا تعلق غیب سے ہے, جہنم کا تعلق غیب سے ہے, فرشتوں کا تعلق غیب سے ہے. غیب کہتے ہیں جو ہمارے امیجینیشن سے ہٹ کر کے ہو, جو ہماری سوچ سے ہٹ کر کے ہو, جو ہمیں نظر نہ آتا ہو, جو ہم جس کے بارے میں ہم کچھ امیجن نہ کر سکتے ہو, اس کو غیب بولتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ایمان کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جس کا تعلق غیب سے ہے, اور مومن وہی ہوتا ہے جو غیب کے اوپر ایمان رکھتا ہے. مگر آج ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جو ایمان کو بھی لاجک کے کسوٹی پر رکھتے ہیں کہ صاحب لاجک میں آیا تو ٹھیک ہے, لاجک میں نہیں آیا تو ہم اسے ریجیکٹ کر دیں گے. آج ایسے نوجوان بڑی تیزی سے پنپ رہے ہیں. تو یہ دین سے دوری کا دور ہے میرے بھائی, اور ہمارے نوجوان بڑی تیزی سے دین سے دور ہو رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے ریزنز کیا ہیں؟ کیوں ہمارا نوجوان دین سے دور ہو رہا ہے؟ جب ہم اسباب پر غور کرتے ہیں میرے بھائیوں, تو جو سب سے پہلی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمارا نوجوان اس لیے دین سے دور ہو رہا ہے کیونکہ اسلام کے دشمنوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے ہمارے نوجوانوں. اسلام کے دشمنوں کو پتا ہے کہ مسلمانوں کو اگر برباد کرنا ہے اور ختم کرنا ہے, ان کے بوڑھوں سے ہمیں خطرہ نہیں ہے, ان کی نوجوان نسل سے ہمیں خطرہ ہے. بوڑھے تو گزار چکے اپنی زندگی, ان کی جو ینگ جنریشن ہے, ان کے جو یوتھ ہیں, ان کے جو نوجوان لڑکے ہیں, جو 20 سے 40 سال کا جو ان کا طبقہ ہے, ہمیں اسے برباد کرنا ہے. اسے لڑکیوں کے چکر میں ڈال دینا ہے, اسے نشے کی لعنت میں ڈال دینا ہے, اسے پورنوگرافی کے نشے میں ڈال دینا ہے, اسے موبائل کے ویڈیو گیمز کا نشہ پلا دینا ہے, اسے سوشل میڈیا کے ایڈکشن میں ڈال دینا ہے, اسے اسلام سے دور کرنے کے ہر راستے پہ ڈال دینا ہے میرے بھائی.
اسلام کا دشمن، اسے پرابلم معاف کیجئے گا آپ کے نام سے نہیں ہے، اسے پرابلم آپ کی ٹوپی سے بھی نہیں ہے، اسے پرابلم آپ کے جبے سے بھی نہیں ہے، اسے پرابلم آپ کے دین اور آپ کے ایمان سے ہے۔ اللہ قرآن میں اپنے نبی سے فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اے نبی یہ یہودی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے، یہ کرسچنز آپ سے خوش نہیں ہو سکتے، یہ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے طریقے کو فالو نہ کرنے لگے، ان کے مذہب پر چلنے نہ لگے، ان کے کلچر کو ایڈاپٹ نہ کر لیں، تب تک وہ راضی نہیں ہو سکتے۔ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں کی بات چھوڑ دو، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی یہ آپ سے بھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے رنگ میں نہ رنگ لیں۔ قرآن کا دوسرا پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، اے اسلام کے دشمن تو تم سے اسی لیے لڑ رہے ہیں، اسی لیے جنگ کر رہے ہیں، تم کو دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، تم کو مرتد کر دینا چاہتے ہیں، تم نام کے مسلمان بچو، تمہارا نام عبداللہ ہو، تمہارا نام عبد الرحمن ہو، تمہارا نام محمد ہو، تمہارا نام موسیٰ ہو، تمہارے نام میں اسلام پایا جاتا ہو، تمہارے کام میں اسلام نہ پایا جاتا ہو، تمہارے عقیدے میں اسلام نہ پایا جاتا ہو، تم مینٹلی طور پر، تم جو ہے ایموشنلی طور پر اور تم کلچرل طور پر تم پورے مرتد ہو جاؤ اور اسلام سے دور ہو جاؤ، یہ چاہتا ہے اسلام کا دشمن۔ اور افسوس کی بات یہ کہ ہمارے نوجوان کو اس بات کا احساس نہیں۔ دشمن اگر ہم پر حملہ کر رہا ہو اور ہمیں احساس بھی نہ ہو کہ ہم پر حملہ ہو رہا ہے، یہ زیادہ افسوس کی بات ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کارواں لٹ رہا ہے، کارواں برباد ہو رہا ہے، اور کارواں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم لٹ رہے ہیں۔ یہ زیادہ تکلیف کی بات ہے میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے موجودہ دور میں، ہمارے نوجوان دین سے دور کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھلا کے بیٹھے۔ زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور انجوائے کرنا نہیں ہے، معاف کرنا میرے نوجوان ساتھی، زندگی ان سب چیزوں سے آگے کی بھی ایک زندگی ہے جس کو آخرت کہتے ہیں۔ اس آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے۔ یہاں ہم جو کریں گے وہاں بھریں گے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے، یہاں کی عمل کے اعتبار سے وہاں بدلہ ملے گا۔ اور اللہ نے ہمیں یہاں صرف اپنے پیٹ کی اور اپنی شرمگاہ کی شہوت کو پورا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ کو خوش کریں۔ اگر ہماری زندگی میں یہ مقصد نہیں ہے تو میرے بھائیوں ہمارے بیچ میں اور جانوروں کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز جب اپنے مقصد کو نہ پورا کرے تو وہ یوز لیس ہو جاتی ہے میرے بھائی۔ ہم ایک معمولی سی چیز ہے، قلم ہے، قلم اگر چل رہی ہے مجھ سے لکھ رہے تو ٹھیک ہے، قلم اگر لکھنے کا کام نہیں کرے ہٹا دیتے، اس کو پھینک دیتے ہم۔ موبائل ہے، جب تک اس کے اندر نیٹ ورک ہے، اس کے اندر سیل آن ہے، اس کے اندر چارجنگ ہے، ہمارے کام کا ہے، چارجنگ ختم ہو گئی ہم اس کو یوز نہیں کرتے، کنارے رکھ دیتے۔ دنیا کی ہر چیز جب اپنے مقصد کو پورا کرے تب وہ ہمارے لیے یوزفل ہوتی ہے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کی زندگی کی ہر سانس، اس کے دل کی ہر دھڑکن، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس کے دین کے لیے، اس کے رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اور جب مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کے کام کرے گا تو اس کا کاروبار بھی اس کو ثواب دلائے گا۔ وہ اپنی بیوی بچوں کا حق ادا کرے گا، وہ بھی عبادت مانا جائے گا، کیونکہ وہ بیوی کا حق ادا کرے گا تاکہ وہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے۔ وہ بچوں کی تربیت کرے گا اس لیے تاکہ بچے نیک اور صالح بنے، اللہ کے دیندار بندے بنے۔ وہ بیوی کا حق ادا کرے گا یہ سوچ کر کے یہ اللہ کا حق ہے، وہ کاروبار کرے گا یہ سوچ کر کے حلال کمائی کھا کر کے اپنے بیوی بچوں کا میں کہ حقوق ادا کروں، تو اس کی زندگی کا ہر جائز عمل میرے بھائیوں اس کے لیے اجر و ثواب کا سبب بن جائے گا۔ آج ہمارا نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کے بیٹھا ہے، زندگی کا کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں ہے، زندگی یوز لیس ہے، بے مقصد زندگی ہے، زندگی بس گزاری جا رہی ہے، صبح سے شام ہوتی ہے۔ لیکن کتنے نوجوان ہیں صبح سے شام 24 گھنٹے میں ایک بار ان کی پیشانی ان کے رب کے در پہ نہیں جھکتی ہے۔
24 घंटे में एक बार अल्लाह का नाम उनकी जुबान पे नहीं आता है। कितने घर हैं मुसलमानों के जहाँ 24 घंटे में एक बार अल्लाह का कोई नाम लेने वाला नहीं होता। अगर कोई लेने वाला भी है, कोई 70 साल का बूढ़ा है, कोई 60 साल का बूढ़ा है जो लाठी लेके मस्जिद में आता है, 20 साल के नौजवान इधर फिर रहे उधर फिर रहे, औरतें इधर फिर रही उधर फिर रही, ना उस घर के औरतों के अंदर दीन है, ना उस घर के मर्दों के अंदर दीन है। घरों में बरकत आए तो कहां से आए, सुकून आए तो कहां से आए, अल्लाह की रहमत आए तो कहां से आए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मसलुल बैतिल लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतुल लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीही मिस्लल हय्य वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए वो घर मुर्दा है। आज मुसलमानों के बहुत सारे घर मुर्दा हो चुके हैं, वहां कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं। और आगे बढ़िए, हमारी जिंदगी में मकसद नहीं है, बेमकसद जिंदगी हम गुजार रहे हैं, अपने असल मकसद को हम बोल के बैठे। उसके बाद तीसरी चीज, हमारे बहुत सारे नौजवान दीन के लिए मेहनत तो कर रहे हैं, मगर कौन सा दीन? वो दीन जो इंसानों का बनाया हुआ दीन है, वो दीन जो बिदात और खुराफात का दीन है। बड़ी मेहनत हो रही है, हमारे नौजवान बड़ी मेहनत कर रहे हैं। किस चीज के लिए? बिदत के लिए, खुराफात के लिए, शरीयत के खिलाफ कामों के लिए। मैं कहता हूं ये तमाम शिर्क के अड्डे जहां पे गैरुल्लाह की इबादत हो रही है, जहां पे गैरुल्लाह के चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं, हमारे नौजवान क्या वहां मेहनत नहीं करते? क्या वहां देगे नहीं पक रही हैं? क्या वहां हमारे नौजवान जो है मैनेजमेंट नहीं कर रहे? नौजवानों की एक बड़ी टीम काम कर रही है, नौजवानों की एक बड़ी टीम शिर्क के अड्डों पर काम कर रही है, गैरुल्लाह के आस्थानों पर काम कर रही है। 12 रबीउल अव्वल की तारीख आती है, नबी की मोहब्बत के नाम पर हमारा नौजवान बहुत कुछ कर रहा है। मुहर्रम की 10 तारीख आती है, नवासे रसूल की शहादत के नाम पर हमारा नौजवान बहुत कुछ कर रहा है। मेहनत तो कर रहा है, एनर्जी तो लगा रहा है, मगर ये एनर्जी रॉन्ग साइड में जा रही है, ये एनर्जी गलत जगह यूज हो रही है। हमारा नौजवान दीन के नाम पर गलत रास्तों की तरफ जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, मैं साफ साफ बता देना चाहता हूं, नबी का बताया हुआ रास्ता एक है, नबी का बताया हुआ रास्ता एक है, और वो बिल्कुल क्लियर रास्ता है। उस रास्ते में कोई पगडंडी नहीं है, उस रास्ते में कोई पेचीदगी नहीं है, वो नीट एंड क्लियर रास्ता है, वो बिल्कुल क्लियर हाईवे है अल्लाह के नबी का दिया हुआ। और मेरे नबी ने फरमाया, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा, मैं तुमको बिल्कुल साफ साफ दीन के रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूं, लैलुहा का नहारिहा, और मैं जो रास्ता तुमको दे के जा रहा हूं वो दिन में भी और रात में भी बिल्कुल क्लियर है। वहां रात में भी अंधेरा नहीं, दिन में भी अंधेरा नहीं, 24/7 बिल्कुल क्लियर और रोशन रास्ता है। नबी का रास्ता वाज़ेह रास्ता है, नबी के रास्ते में कोई बिदअत नहीं है, कोई खुराफात नहीं है, कोई गैरुल्लाह के दर पे सजदे नहीं है, कोई गैरुल्लाह के चढ़ावे नहीं है, कोई गले का तावीज नहीं है, कोई गैरुल्लाह के नाम की नजरों न्याज नहीं है। नबी के दीन में कोई बिदअत और खुराफात नहीं। आज समाज का बेड़ा गर्क करके रखा है इन बिदअत और खुराफात ने। एक इंसान मरता है, मरने के तीसरे दिन तीजा किया जा रहा है, 40वें दिन 40वां किया जा रहा है, साल पूरा होने पर बरसी की जा रही है। ये बिदअतें, एक तो ये बिदअत है जो दीन के मामले में हमको बर्बाद कर रही है, और दुनिया के एतबार से भी देखो तो मेरे भाइयों कितने घाटे का सौदा है। एक इंसान जिसके घर में मैयत हुई है, जो बेचारा खुद गमगीन है, उससे कहा जा रहा है तुम तीजा करो, तुम अपने बाप की तरफ से 40वां करो, तुम अपने बाप की तरफ से बरसी मनाओ। ये बिदअतें हैं जिन्होंने लोगों का जीना हराम करके रखा है। और अगर हम और आगे बढ़े, हमारे शादी ब्याह को आप देख लो, ये मंगनी की रस्म, ये हल्दी की रस्म, ये शादी के पहले दुनिया भर के फंक्शन, ये रिश्ता लगने पर रिश्तेदारों के घर में मिठाई बांटना, और फिर ये लड़की के घर दुनिया भर की दावत का एहतमाम करना, फिर लड़की के बाप पर जहेज का बोझ डालना। क्या इन तमाम चीजों ने आज हमारी जिंदगी को तबाह करके नहीं रखा है? मेरे भाइयों, ये रसूमात, ये दीन से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका नबी की शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, समाज के बंधनों ने, समाज की इन रस्मों ने आज हमारा जीना हराम करके रखा है। और मुझे कहने दीजिए, जब रस्म और रिवाज की बात आती है तो हमारा अहले हदीस भी पीछे नहीं रहता। जो नमाज में सीने पर हाथ बांधता है ये सोच करके ये नबी की सुन्नत है, जो रफ़ाए दैन करता है ये अकीदा रख करके ये नबी की सुन्नत है, जो तरावी 8 रकात पढ़ता है ये अकीदा रख करके कि नबी ने 8 पढ़ी है। जब शादी ब्याह की बात आती है तो रस्म और रिवाज की पाबंदी हमारा अहले हदीस भी करता है। माफ करना मेरे भाइयों, मैं आपका अपना भाई हूं, आपके मसलक से वाबस्ता हूं, किताब सुन्नत का एक मामूली सा दाई हूं, मगर मेरे दिल में यह दर्द भी मौजूद है। मुझे तकलीफ होती है जब हमारे अहले हदीस नौजवान अपनी नमाज में तो मुकम्मल अहले हदीस के तरीके को फॉलो करते हैं, कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं, लेकिन जब शादी ब्याह की बात आती है हम समाज को फॉलो करते हैं, हम बाप दादा को फॉलो करते हैं, हम देखते हैं हमारे यहाँ क्या ट्रेंड में है, क्या कल्चर में चल रहा है।
دنیا کا ہر وہ کلچر، دنیا کی ہر وہ رسم و رواج، دنیا کا ہر وہ طور طریقہ جو اسلام سے ثابت نہ ہو اور جو ہمارے لیے بوجھ بن گیا ہو، اس رسم و رواج کو اپنے جوتوں تلے رونٹ ڈالو میرے بھائیوں۔ میرے نبی ان کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ میرے نبی کا آخری خطبہ یاد کرو، حجۃ الوداع کا موقع تھا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے، میرے نبی تقریر کر رہے ہیں، میرے نبی خطبہ دے رہے ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ لوگوں کان کھول کر کے سن لو، دور جاہلیت کی ہر رسم کو، ہر طور طریقے کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں تلے روت کے جاتے ہیں۔ تم بیاج کھاتے ہو، تم سود کھاتے ہو۔ آج حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کا آخری نبی اعلان کر کے جاتا ہے کہ جتنا بیاج کا لین دین ہو چکا، اب آج کے بعد کوئی لین دین بیاج کا نہیں کیا جائے گا۔ اسی خطبہ حجۃ الوداع میں نبی نے ایک ایک رسم و رواج کو توڑا تھا میرے بھائی۔ جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، آج اس نبی سے محبت کے دعوے کے باوجود ہمارے سماج میں کتنی رسم و رواج چل رہی ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اگر ہم دین سے قریب آنا چاہتے ہیں، تو ہمارا کاروبار بھی شریعت والا ہونا چاہیے، ہمارا لین دین بھی شریعت والا ہونا چاہیے، ہماری شادی بیاہ بھی شریعت والی ہونی چاہیے۔ سمپل شادی، سنت کے مطابق شادی کرو، اور یہ شروعات وہ کرے جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس دولت ہے، لیکن وہ اپنے اسٹیٹس اور دولت کے باوجود یہ گٹس پیدا کرے، یہ ہمت پیدا کرے، یہ طاقت پیدا کرے کہ میں سنت کے مطابق شادی کر کے دکھاؤں گا۔ اگر 2-4 ہمارے ایسے نوجوان پیدا ہو جائیں، 2-4 ایسے باپ پیدا ہو جائیں، 2-4 ایسی مائیں پیدا ہو جائیں، سماج میں انقلاب آ جائے گا میرے بھائیوں۔ ابھی ہمارے پاس ایک خبر آئی تھی، دلی کے قریب میں ہریانہ ایک بہت بڑا اسٹیٹ ہے، ہریانہ کے گاؤں میں، پورا مسلم گاؤں ہے، اور وہاں پہ بھی ہمارے اہل حدیث بھائی بہت سارے رہتے ہیں۔ اس گاؤں کے لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ ہمارے یہاں کوئی بھی شادی ہوگی تو بغیر جہیز کے ہوگی، جہیز والی شادی ہمارے گاؤں میں، پورے گاؤں نے طے کر لیا ہے۔ اخبار میں بھی اس کی خبر آئی تھی۔ میں چاہتا ہوں میرے بھائیوں یہ ہمت اپنے اندر بھی ہم پیدا کریں، ہمارا نوجوان یہ جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کرے۔ دین سے دور کرنے میں بہت بڑا رول آج ان رسم و رواج کا بھی ہو چکا ہے میرے بھائی۔ اور آگے پڑھیے، ہمارے نوجوان دین سے دور ہیں، ایک اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان وہ دنیا پرست بن چکا ہے۔ دنیا میرے بھائیوں کمانا غلط نہیں ہے، میں بار بار تقریروں میں کہہ چکا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہم تو قرآن کی سب سے جامع دعا بھی جو ہم کو سکھائی گئی وہ کیا سکھائی گئی؟ آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، آپ طواف کے دوران حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کیا نبی نے کون سی دعا پڑھنے کا حکم دیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار ہم کو دنیا کے اندر بھی تو بھلائی عطا فرما، ہم کو آخرت کے اندر بھی تو بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ہم وہاں پر مکہ مدینہ بھی جاتے ہیں، ہم احرام کی حالت میں بھی ہم دعا کرتے، تو وہاں بھی ہم جا کے اللہ سے دنیا کی بھلائی مانگتے ہیں میرے بھائیوں۔ دنیا مانگنا برا نہیں ہے، دنیا کی کو بہتر بنانا برا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی دعاؤں پر میں نے فجر کی نماز کے بعد اسی مسجد میں 1 مہینے کے قریب 25-26 دن میں نے درس دیا ہے، اس میں ایک دن میں نے آپ کو وہ دعا بھی سکھائی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اے اللہ میرے دین کو صحیح کر دے جس پر میرے معاملات کی بنیاد ہے۔ واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی، اور اے اللہ میری دنیا کو بھی ٹھیک کر دے، کیونکہ مجھے زندگی تو گزارنا ہے دنیا میں، آخرت کے پہلے کا جو پیریڈ ہے وہ دنیا میں گزارنا ہے۔ تو میرے بھائیوں دنیا کمانا برا نہیں ہے، مگر دنیا کے لیے لڑنا، کٹنا، مرنا، دنیا کو سب کچھ سمجھنا، دنیا کو زندگی کا مقصد سمجھنا اور دنیا ہی کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ سمجھنا، یہ غلط ہے میرے بھائی۔ میرے نبی نے کیا درس دیا؟ میرے نبی کی زندگی کیسی تھی؟ میرے نبی چاہتے سونے سے تول دیے جاتے، میرے نبی چاہتے چاندی سے تول دیے جاتے، میرے نبی چاہتے ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگ جاتے، مگر اللہ اکبر میرے نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ میرے نبی نے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ میرے نبی کی زندگی بڑی سمپل اور بڑی سادہ رہی ہے میرے بھائیوں۔ میرے نبی سارے مومنوں کے لیے آئیڈیل ہیں۔ میرے نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے؟ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ دیکھا اللہ کے نبی چٹائی پر لیٹے ہیں اور آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مالی ولد دنیا
اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ما انا الا کراکب، میں تو دنیا میں ایک پردیسی کی طرح ہوں، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، استظل تحت شجرۃ، جو کسی پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے، ثم راح فترکھا، پھر اس کو چھوڑ کر کے اپنے منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اے میرے صحابہ یہ دنیا میرے لیے وقتی آرام کرنے کی جگہ تو ہو سکتی ہے، یہ میرے ریسٹ کرنے کی جگہ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ میری منزل نہیں ہو سکتی ہے، یہ میرا ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ میری منزل نہیں ہے، میری منزل آخرت ہے۔ اے میرے صحابہ میں آخرت کو ترجیح دیتا ہوں، آخرت کا عیش و آرام میرے لیے کافی ہے۔ کبھی موقع ملے اللہ کے نبی کی وفات کے پہلے کے خطبے اٹھا کے پڑھ لینا۔ نبی نے اپنی وفات کے پہلے جو خطبے دیے تھے آپ کی آنکھیں برس پڑیں کہ میرے بھائیوں نبی نے اسی اپنے بیماری کے ایام میں اپنی وفات سے ایک ہفتہ پہلے خطبہ دیا تھا۔ تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں کہتے ہیں کہ او لوگو، اللہ نے اپنے ایک بندے کو آپشن دیا، اپنے ایک بندے کو چوائس دی کہ اے میرے بندے تو چاہے تو دنیا کی زندگی لے لے، دنیا کا عیش و آرام لے لے، یا اے میرے بندے تو میرے پاس آ جا اور میری نعمتیں لے لے، میرے پاس تو آ جا۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانا قبول کر لیا، اللہ کی نعمتوں کو اپنا لیا۔ ابھی نبی نے اتنا بیان کیا تھا، صحابہ سائلنٹ ہو کے سن رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے بیچ میں ایک انسان ہے جس کو دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ ابو بکر صدیق زار و قطار رو رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فدیناک بآبائنا و امہاتنا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہو رہی تھی، ہمیں بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی تو ایک کامن بات کر رہے ہیں، ایک جنرل بات کر رہے ہیں، اللہ کے ایک بندے کی بات کر رہے ہیں، یہ ابو بکر کو کیا ہو رہا ہے کہ وہ رو رہے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے نبی اپنی بات کر رہے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی کو یہ آپشن دیا گیا کہ اے نبی چاہو تو دنیا کا عیش و آرام لے لو اور چاہو تو ہمارے پاس چلے آؤ۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب کے پاس جانے کو قبول کر لیا، اور وہ اس بات کی علامت تھی کہ اب نبی کی وفات کا ٹائم آ چکا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں وہ نبی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اس نبی کی زندگی کو سامنے رکھو تو شاید دنیا تمہیں بہکا نہ پائے۔ کبھی اس نبی کے ٹوٹے گھر کا، اس نبی کے کمرے کا حال حدیث اور سیرت کی کتابوں میں پڑھ لو تو شاید دنیا کی محبت اور مال کی محبت ہمارے دلوں سے کچھ کم ہو جائے۔ میرے بھائیوں کبھی موقع ملے میری پیاری ماں اور بہنوں تو اپنے نبی کی بیویوں کے حالات جا کے پڑھ لینا، اس امت کی ماں کے حالات جا کے پڑھ لینا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ آج تو آپ کا کوئی ایک شوق پورا نہ ہو، آپ کے مطلب کا کپڑا نہ آئے، آپ کے مطلب کی جویلری نہ آئے تو شوہر اور بیوی میں کھٹپٹ ہو جاتی ہے، بیویاں شوہروں سے ناراض ہو جاتی ہیں۔ یا نبی کی بیویوں کا حال یہ ہے، اماں عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے تھے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے گزر جاتے تھے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور نبی کے گھر والے کیا کھا کے رہتے تھے؟ اماں عائشہ نے فرمایا کہ کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے محمد رسول اللہ اور آپ کے اہل بیت زندگی گزارا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں نبی کو جو فیم ملا تھا، جو شہرت ملی تھی، جو لوگوں کے دل میں پاپولیرٹی ملی تھی، نبی چاہتے دنیا کی دولت بنا لیتے، پراپرٹی بنا لیتے، گھر بار بنا لیتے، مگر میرے نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ نبی کا انتقال ہوتا ہے سوموار کے دن، اور اتوار کی رات میں میرے نبی کے گھر میں جو چراغ جلتا ہے اس چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے، وہ تیل بھی ادھار لیا جاتا ہے پڑوسی سے، تب میرے نبی کے گھر میں چراغ جلتا ہے۔ یہ زندگی گزاری ہے میرے پیارے ساتھیوں ہمارے نبی نے اور ہمارے نبی کے صحابہ نے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں میں پھر کہتا ہوں دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا میں اچھی زندگی گزارنا منع نہیں ہے، مگر دنیا کو سب کچھ سمجھنا برا ہے۔ اور یہی ڈر تھا اللہ کے پیارے نبی کو اپنی امت کے بارے میں۔ ایک مرتبہ مال غنیمت آیا تھا، فجر کی نماز اللہ کے نبی نے پڑھائی، صحابہ کرام پریشان تھے، فائنینشیلی ان کو ضرورت تھی مال غنیمت کی، مال آیا ہوا تھا۔ صحابہ کرام سلام پھیرتے ہی صحابہ کرام کو امید تھی کہ اب اللہ کے نبی بٹوارہ کریں گے اور ہمیں مال ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ ابو عبیدہ یمن سے مال لے کر کے آئے ہیں، یمن سے مال آیا ہے، تمہیں اس مال کے ملنے کی امید ہے۔ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، یہ مال مبارک ہو تم کو، مال بہت اچھی چیز ہے، مگر کان کھول کر کے سن لو، مل فقر اخشی علیکم، تمہارے نبی کو یہ ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے نبی کو ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں دنیا تم پر پھیلا نہ دی جائے، ولیکن اخشی علیک ان تبسط علیکم الدنیا، کہیں یہ دنیا تم پر پھیلا نہ دی جائے اور تم دنیا میں کہ
کو پانے کے لیے آپس میں لڑنے نہ لگو, اور جیسے دنیا نے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا کہیں تم کو نہ ہلاک کر دے. میرے ساتھیوں, آج دنیا نے ہمیں ہلاک کر دیا. بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, باپ بیٹے سے ناراض ہے, بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے, بیوی شوہر سے ناراض ہے. سب کے پیچھے دنیا ہے, سب کے پیچھے پیسہ ہے, سب کے پیچھے دنیا کی دولت ہے. دنیا نے آج ہمیں مار ڈالا, دنیا نے آج ہمارے جذبات کا قتل کر ڈالا. آج دنیا پرست ہم بن چکے, دنیا کے غلام بن گئے. میرے بھائیوں, دنیا کماؤ, دنیا کو بہترین بناؤ, مگر دنیا کے غلام مت بنو, دنیا پرست مت بنو. آج ہمارے نوجوانوں کی بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ دنیا پرست بن چکا ہے. ہمارے کئی نوجوانوں نے کہا کہ مولانا آپ کسی دن خالد بن ولید کی زندگی پر درس دیجئے. نہیں موقع مل پایا, ہمارے اپنے جو شیڈول بنے تھے, ٹائم بنا تھا, میں نہیں کسی دن گنجائش نکال پایا. پھر کبھی انشاءاللہ آؤں گا, تفصیل سے خالد بن ولید کی زندگی پر بولوں گا. آج اتنا سن لیجئے, خالد بن ولید اسلامی نہیں انسانی تاریخ کا ایسا کمانڈر ان چیف ہے, ایسا ملٹری لیڈر ہے, ایسا فوج کا کمانڈر ہے. خالد بن ولید کا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ جس جنگ میں وہ شامل ہوئے ہیں وہ جنگ کبھی ہاری نہیں, انہوں نے وہ جنگ کبھی ہاری نہیں ہے. جس جنگ میں خالد بن ولید شامل ہو جاتے تھے اس فوج کے لوگوں کا بھروسہ ہوتا تھا کہ ہماری فوج میں خالد موجود ہے, ہم جنگ ہار نہیں سکتے. یہ کنفرمیشن ہوتا تھا, یہ بھروسہ ہوتا تھا. خالد بن ولید وہ اس ذات کا نام ہے. میرے بھائی, اسلامی تاریخ میں ایک جنگ ہے جس کو جنگ موتا کہا جاتا ہے. اس زمانے کی سپر پاور تھی رومن امپائر. رومن امپائر کے پاس اللہ کے نبی کا لیٹر پہنچا. ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے لیٹر دے کے بھیجا. ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے قاصد کو قتل کر ڈالا اور خط کو پھاڑ ڈالا. خط کو پھاڑ ڈالا. اس زمانے میں اگر کوئی کسی کے قاصد کو, کسی کے ایمبیسڈر کو قتل کر دے, یہ جنگ کا اعلان مانا جاتا تھا. نبی نے 3000 صحابہ کو تیار کیا کہ جاؤ اور ان کو سبق سکھا کے آؤ. کس سے جنگ کرنی تھی؟ رومن امپائر سے جنگ کرنی تھی. آپ نے کمانڈر ان چیف کس کو بنایا؟ اچھا, میرے نبی کی سیرت کا یہ کیریکٹر بھی بڑا نرالا ہے. دنیا میں لیڈر وہ ہوتے ہیں جب موقع آتا ہے پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں. لیڈر وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو بچا لے جاتے ہیں. میرے نبی کی ذات گرامی ایسی تھی, جب قربانی دینے کی بات آتی تھی میرے نبی اپنے خاص لوگوں کو آگے رکھتے تھے, اپنی ذات کو آگے رکھتے تھے. جب جنگ کے میدان میں لوگ بھاگنے لگتے تھے میرے نبی جنگ کے میدان میں کھڑے ہو جاتے تھے. جنگ حنین کا منظر جا کے دیکھ لینا. میرے نبی جب ایسا موقع آیا, صحابہ کرام میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے, دشمن کا حملہ زیادہ تیز ہو گیا, تو نبی میدان جنگ کے بیچ میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں اللہ کا نبی ہوں, میں جھوٹا نہیں ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, آؤ مجھ سے مقابلہ کر کے دکھاؤ. میرے نبی کی ذات اتنی بہادر ذات تھی. میرے بھائیوں, آپ نے جنگ موتا میں کمانڈر ان چیف بنایا زید ابن حارثہ. کون تھے یہ؟ نبی کے لاڈلے تھے, نبی کے چہیتے تھے, نبی نے ان کو پالا تھا. کہا کہ جاؤ کمانڈر ان چیف بناتا ہوں زید ابن حارثہ کو, اور جب یہ میدان جنگ میں شہید ہو جائیں تو پھر میرے چچا کے بیٹے حضرت جعفر طیار کو جھنڈا دے دینا, ان کو کمانڈر بنا دینا. اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو ان کے بعد عبداللہ ابن رواحہ کو کمانڈر بنانا. فوج پہنچی, مقام موتا میں جنگ ہوئی. مسلمانوں نے سوچا نہیں تھا کہ 2 لاکھ کا مقابلہ ہوگا. 3000 کی فوج گئی, سامنے 2 لاکھ فوج تھی, یعنی 200 لوگوں کے مقابلے میں 3 لوگ. کوئی ریشیو نہیں تھا, کوئی کمپیریزن نہیں تھا. 3000 کی فوج 2 لاکھ کے بیچ میں چٹنی کی طرح پس جاتی. میرے بھائیوں, کیسے سروائیو کرتی, کیسے مقابلہ کرتی؟ جنگ ہوئی, حضرت زید شہید کر دیے گئے. انہوں نے شہید ہونے کے پہلے جھنڈا حضرت جعفر نے سنبھالا, وہ بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد جھنڈا حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے سنبھالا, وہ بھی شہید ہو گئے. جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ مدینہ سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہو رہی ہے. یہاں اللہ کی طرف سے نبی کو بتایا جا رہا ہے. جب حضرت زید شہید ہوئے نبی کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے. نبی مدینہ میں تھے. نبی نے صحابہ سے کہا جنگ ہو رہی ہے, میرا زید شہید ہو گیا, زید ابن حارثہ شہید ہو گیا, اور اب جھنڈا حضرت جعفر کے ہاتھ میں. پھر جعفر شہید ہوئے. نبی نے مدینہ میں صحابہ سے کہا کہ جعفر شہید ہو گئے, اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہے. پھر عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے. جھنڈا میدان میں گر گیا. مسلمانوں کا جھنڈا اونچا نہیں ہے, نہ مسلمانوں کا کوئی کمانڈر ہے, نہ مسلمانوں کا کوئی جھنڈا ہے. کسی نے آواز دی, اے خالد اب تمہاری باری ہے, یہ جھنڈا تم اٹھا لو, تم اس کے لائق ہو. حضرت خالد نے وہ جھنڈا اٹھایا. ادھر خالد نے جھنڈا اٹھایا, ادھر میرے نبی نے صحابہ سے کہا کہ ثم اخذہ سیف من سیوف اللہ, اب جھنڈے کو اٹھایا ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے. اب جھنڈے کو اٹھایا ہے خالد بن ولید نے. اور جب خالد بن ولید نے جھنڈے کو اٹھایا, انہوں نے فوج کو مینج کیا, اور ایسی ٹیکنک انہوں نے اپنائی, ایسی ترکیب انہوں نے اپنائی کہ وہ 3000 کی فوج کو سیف بچا کر کے
جتنے شہید ہو چکے تھے باقی لوگوں کو انہوں نے سیب بچا کر کے وہاں سے نکال لے گئے اور دشمن کو بھاگنا پڑا. وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کیا ٹیکنیک اپنائی تھی, کبھی ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے. میرے بھائیوں, آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں خالد بن ولید نہیں ہے. یہ خالد بن ولید وہ تھے جن کی پوری زندگی اللہ کی راہ میں لڑنے میں اور جہاد کرنے میں گزری, جن کے بدن میں کہتے ہیں کہ ایک انگل جگہ, یہ انگلی کا ایک پور ہے نا, اتنی جگہ بھی ان کے بدن میں ایسی نہیں تھی جہاں تیر کا, تلوار کا, نیزے کا زخم نہ ہو. اور جانتے ہو خالد بن ولید اتنے بہادر آدمی تھے, زندگی بھر اللہ کے لیے لڑتے رہے, لیکن کبھی کبھی افسوس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جہاد نے مجھے قرآن کی تلاوت سے روک دیا. میں قرآن کی تلاوت جتنی کرنی چاہیے میں نہیں کر پاتا ہوں, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی وجہ سے مجھے قرآن کی تلاوت کا مجھے موقع نہیں مل سکا. میرے نوجوانوں, کبھی غور کرو, کبھی اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ خالد بن ولید تو اللہ کی راہ میں اپنی موت کو اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ رکھ کے لڑتے ہیں, اور انہیں یہ ملال ہے کہ مجھے قرآن کی تلاوت کا موقع نہیں مل سکا. اور تمہیں موقع کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ تم IPL میں بزی ہو, اس لیے کہ تم PUBG میں بزی ہو, اس لیے کہ تم لڑکیوں سے چیٹنگ میں بزی ہو, اس لیے کہ تم حرام کاموں میں بزی ہو. کتنا فرق ہے ہمارے اور خالد بن ولید کے بیچ میں. اور یہی خالد بن ولید حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں, اس دور کی سپر پاور ایرانی, پرشین امپائر ایرانی طاقت سے لڑ رہے تھے, اور ایران کی فوج کا کمانڈر کون تھا؟ ابو عبیدہ ابن جراح تھے. یہ کون تھے؟ ابو عبیدہ ابن جراح نبی کے ان 10 صحابہ میں سے تھے جن کو نبی نے نام لے کر کے جنتی کہا تھا. عشرہ مبشرہ میں سے تھے, بڑا اونچا مقام تھا ابو عبیدہ ابن جراح کا. حضرت ابوبکر صدیق نے خط لکھا, کہا کہ اے ابو عبیدہ تم بہت بہترین انسان ہو, تم سے بہتر خالد بن ولید نہیں ہے, مگر میں خالد بن ولید کو تم پر کمانڈر بنا کے بھیج رہا ہوں. اب فوج کی کمانڈ شپ وہ کریں گے, فوج کی قیادت وہ کریں گے. خالد بن ولید کو پتہ لگا, انہوں نے جب وہ پہنچے اس فوج کے کمانڈر بن کر کے, انہوں نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ اے ابو عبیدہ, آپ کے بارے میں نبی نے ایک جملہ کہا تھا کہ اس امت میں سب سے امانت دار اگر کوئی آدمی ہے تو ابو عبیدہ ابن جراح ہے. اے ابو عبیدہ آپ میرے بھائی ہیں, اگرچہ ابو بکر صدیق نے مجھے کمانڈر بنایا ہے, مگر میں آپ سے مشورہ کیے بغیر کوئی جنگ نہیں کروں گا. ہر حال میں آپ مجھ سے بہتر ہیں. آج عہدوں کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں, آج کرسیوں کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں, میں بڑا تو چھوٹا, اور میں تجھ سے آگے اور تو مجھ سے پیچھے. آج اس چیز کو لے کر کے جماعتوں کے, مسجدوں کے, مدرسوں کے نظام درہم برہم ہے. کاش ہماری سوچ صحابہ کرام جیسی ہو جاتی. میرے بھائیوں, وہاں اگر کسی کو بڑا بنا بھی دیا گیا تو اس نے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا. خالد بن ولید کمانڈر ہیں اور ابو عبیدہ ان سے مقام اور مرتبے میں بڑے ہیں, مگر ایک دوسرے کے خلاف کوئی دل میں حسد نہیں ہے, کوئی کینہ نہیں ہے. اور پھر خالد بن ولید جب جنگ کرتے ہیں, اللہ اکبر کیا جنگ کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق سے نے کہا تھا کہ اے روم کے لوگوں, میں وہ انسان تمہارے پاس بھیج رہا ہوں جو تم شیطان کے وسوسوں سے چھڑا کر کے تمہیں خالد بن ولید میں تم کو بزی کر دوں گا. خالد بن ولید جیسا انسان بھیج رہا ہوں جس میں تم بزی ہو جاؤ گے, انوالو ہو جاؤ گے. خالد سے تم کو فرصت نہیں ملے گی. رومن امپائر, پرشین امپائر سے انہوں نے جنگ کی. اور جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا, حضرت عمر خلیفہ ہوئے. خلیفہ ہونے کے بعد حضرت عمر کا پہلا ڈیسیزن آیا, حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے برخاست کیا جائے. حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے برخاست کیا جائے اور ابو عبیدہ کو دوبارہ کمانڈر بنا دیا جائے. اگر دنیا کے لیے خالد لڑے ہوتے, اگر دنیا دار ہوتے, دنیا پرست ہوتے میرے بھائیوں, تو خالد میدان جنگ چھوڑ کے چلے گئے ہوتے کہ میری اتنی بے عزتی ہو رہی, میری اتنی انسلٹ ہو رہی ہے. مگر تاریخ کے سنہرے پنوں پر یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عمر کا یہ لیٹر پہنچا تو خالد بن ولید نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں عمر کے لیے نہیں لڑتا تھا, میں اللہ کے لیے لڑتا تھا, اور کل میں قائد بن کے لڑ رہا تھا, اور آج میں کسی کے انڈر میں رہ کے لڑوں گا. کل بھی میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, آج بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں. اور ہمیں علماء نے, مورخین نے یہ بھی لکھ کے بتایا ہے کہ حضرت عمر نے کیوں ہٹایا تھا خالد بن ولید کو. انہوں نے 2 وجہ سے ہٹایا تھا. کیونکہ حضرت عمر کا اوپینین یہ تھا کہ جس فوج میں ابو عبیدہ ابن جراح جیسے سینئر صحابی موجود ہوں تو ان کے بجائے کسی اور کو کمانڈر بنایا جائے, یہ مناسب نہیں ہے. حضرت ابو عبیدہ کی سینیورٹی کو دیکھ کر, ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ کمانڈر ان کو بنایا جائے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں میں دھیرے دھیرے ایک عقیدہ بن رہا تھا. حضرت عمر عقیدے کے معاملے میں بہت اسٹرکٹ تھے. میں ابھی ایک مثال اور بھی دوں گا آپ کو, 3 مثال دوں گا آپ کو. حضرت عمر کا یہ ماننا تھا کہ لوگوں میں یہ عقیدہ پنپ رہا ہے کہ جس فوج میں خالد بن ولید جاتے ہیں وہ فوج ہارتی نہیں ہے.
اللہ کی ذات پر بھروسہ کم ہو رہا ہے اور خالد کی ذات پر بھروسہ زیادہ ہو رہا ہے. حضرت عمر نے خالد کو ہٹا دیا تاکہ یہ عقیدہ لوگوں کے دماغ سے نکل جائے کہ خالد کی وجہ سے اللہ فتح اور کامیابی ملتی ہے، کامیابی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اور یہی حضرت عمر تھے جس پیڑ کے نیچے اللہ کے نبی نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، اور جس پیڑ کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اے نبی، جس پیڑ کے نیچے آپ اپنے صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، اللہ ان 1400 صحابہ کرام سے راضی اور خوش ہے. اس پیڑ کے پاس لوگ تبرک حاصل کرنے کے لیے جانے لگے کہ یہ بڑا برکتی پیڑ ہے. جیسے آج بھی ہندوستان کے بعض علاقوں میں کوئی کنواں ہے، اس کنویں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کنویں کا پانی زمزم سے مل جاتا ہے. بھائی زمزم کہاں ہے؟ مکے میں. اور وہ کنواں کہاں ہے؟ یو پی کے ایک شہر سہارنپور کے علاقے دیوبند میں ہے. اور عقیدہ کیا رکھا جاتا ہے کہ اس کی سود کس سے ملتی ہے؟ زمزم سے ملتی ہے. تو یہ اس قسم کے عقیدے کی حضرت عمر کی گنجائش نہیں تھی. انہوں نے اس پیڑ کو کٹوا دیا. انہوں نے کہا یہ پیڑ کٹوا دیا انہوں نے کہ جس پیڑ کے بارے میں لوگ یہ عقیدہ رکھیں کہ وہاں نبی کے صحابہ نے بیعت کی تھی، اس لیے وہ پیڑ برکتی ہو گیا. انہوں نے اس پیڑ کو کٹوا دیا. اور یہی حضرت عمر تھے جب یہ طواف کرتے تھے اور حجر اسود کے پاس جاتے تھے اور حجر اسود کو چومتے تھے تو کہتے تھے انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود I know that you are only a stone. مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، اس سے بڑھ کے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اس لیے نہیں تجھے چوم رہا ہوں کہ تجھے میں نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہوں. ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کی پوجا کرتے ہیں، اور حجر اسود کو تو بہت سارے غیر مسلم سمجھتے ہیں وہ نعوذ باللہ شیو لنگ ہے. بعض غیر مسلم بھائیوں کے دماغ میں تو یہاں تک بھرا گیا ہے کہ اگر خانہ کعبہ کے اندر گنگا جل چھڑک دیا جائے تو شیو لنگ پرتیت ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. نہ وہ شیو لنگ ہے اور نہ وہ کوئی بت ہے. خانہ کعبہ ایک عمارت ہے اور ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کے رب کی عبادت کرتے. یہ بات یاد رکھو. حضرت عمر نے حجر اسود سے کہا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، میرے نبی نے تجھے چوما ہے اس لیے میں تجھے چومتا ہوں. تو میرے بھائیوں، عقیدہ سیکھنا ہو تو حضرت عمر سے سیکھو، اور دنیا کو چھوڑنا سیکھنا ہو تو خالد بن ولید سے سیکھو. اور یہی خالد بن ولید 60 سال کی عمر میں انتقال ہوا. اور انتقال کہاں ہوا؟ بستر پہ ہوا. ساری زندگی لڑنے والا، اللہ کی راہ میں بہادری کے جوہر دکھانے والا، انتقال ہوتا ہے تو بستر پہ ہوتا ہے. اور خالد بن ولید بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں اللہ، موت بھی مل رہی ہے تو ایسی ملی جیسے جانوروں کو موت آتی ہے. کما یموت البعیر، جیسے اونٹ مرتا ہے. اے اللہ، تیرا بندہ خالد آج بستر پہ مر رہا ہے. اور مرنے کے ٹائم وصیت کر کے گئے کہ مجھے جو ہے جب میرا انتقال ہو جائے تو سنت کے مطابق میرا جنازہ اور کفن دفن کرنا. اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی. میرے بھائیوں، یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کی زندگی کے بھی بہت سارے پہلو ہمارے لیے سبق ہے. کبھی موقع ملا تفصیل سے ہم ان کے اوپر بات کریں گے. آج ہمارے نوجوانوں کی ہم بات کریں تو ہمیں ان کو برباد کرنے میں دنیا پرستی کا بہت بڑا رول ہے. میرے بھائیوں، آخرت کو ترجیح دو، اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو بناؤ. ہم ہر جمعہ کی نماز میں ہم بار بار سنتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. آخرت کی تیاری کرو میرے پیارے ساتھیوں. ایک اور چیز جو ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہی ہے، ہمارے نوجوان آج ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ جنسی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں. کتنے نوجوان ہیں موبائل پر گندی چیزیں دیکھ دیکھ کر کے انہوں نے اپنی جوانی کو برباد کر لیا ہے. کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے کسی ایسی لڑکی سے جو بے دین ہے، بد اخلاق ہے، اس کی محبت کے فتنے میں پڑھ کر کے اپنے عیش و سکون کو ہی نہیں، اپنے تمام گھر والوں کے سکون کو برباد کر کے رکھا ہے. میرے بھائیوں، مجھے واضح کر دینے دیجیے، ایک لڑکے کا ایک لڑکی سے اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں محبت کریں اور پھر شادی کریں. لو میرج کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. لیکن ہاں، اگر کسی لڑکی کے بارے میں یہ سنا اس نے کہ وہ خوبصورت ہے، وہ پڑھی لکھی ہے، وہ دیندار ہے، اس بنیاد پر نکاح کا پیغام بیچ کر کے، جو پروسیس ہے، جو پراپر چینل ہے، اس طریقے سے انسان نکاح کا پیغام دے کر کے شادی کر سکتا ہے. اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکی سے محبت کریں، اس سے چیٹنگ کریں، اس سے باتیں کریں اور پھر نکاح کریں، جو آج ہمارے نوجوانوں میں بڑی تیزی سے ہو رہا ہے اور جس کو محبت کا نام دیا جا رہا ہے. واللہ یہ محبت نہیں ہے، یہ لشٹ ہے، یہ جسم کی ہوس ہے، یہ شہوت کو پورا کرنے کا شیطانی ہتھ کنڈا ہے. محبت تو وہ ہوتی ہے جس محبت میں جو محبت نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے. اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خبردار، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر
محبت بھری باتیں کرنا بہت آسان کام ہے. جو آپ سے فیس بک پر محبت کا اقرار کر رہا ہے, ریئل لائف میں وہ محبت کو کتنا اپنائے گا اس کا کیا بھروسہ ہے. ممکن ہے کہ فیس بک اور واٹس ایپ پر محبت کے اس اقرار کے پیچھے اس کا مقصد آپ کے جسم تک ہاتھ لے جانا ہو, آپ کی عزت سے کھیلنا ہو. میری بہنیں کان کھول کر کے سن لو, عزت اس میں ہے کہ ایک عورت شرعی طریقے سے, ایک لڑکی اپنے ماں باپ کی رضا سے کسی سے نکاح کرے, اور جب نکاح کر کے جب شوہر اور بیوی کی محبت ہوتی ہے, محبت تو وہ ہوتی ہے اس میں آٹا لانا ہے, دال لانا ہے, مسالہ لانا ہے, سبزی لانا ہے. یہ 14 فروری کو گلاب کا پھول دینے سے محبت نہیں ظاہر ہوتی ہے, یہ ایک دوسرے کو گفٹ دینے سے اور ایک دوسرے کے موبائل میں ریچارج کرا دینے سے محبت نہیں پیدا ہو جاتی ہے. اصل محبت تو وہ ہے جو لائف ٹائم انسان آپ کے شوق اور ارمان کو پورا کرنے کی گارنٹی لے لیتا ہے. میرے بھائیوں, میری بہنوں, اس محبت کو کی قدر کرو, اور یہ فرضی محبت جو صرف اور صرف ایک ڈھکوسلا ہے. اور اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر سوشل میڈیا پر کسی لڑکی سے یہ سوچ کر کے دوستی بڑھا رہے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ دوستی کریں گے, تعلق پیدا کریں گے, تو آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی اور آپ کے گھر کی عورتوں کے ساتھ کوئی دوسرا بھی چکر چلا رہا ہوگا. کما تدین تدان, دنیا کا اصول ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون مکافات ہے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جس گھر کے لڑکے دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت خراب کرتے ہیں, اس گھر کی بیٹیاں بھی سیف نہیں رہتے, یاد رکھیے گا میرے بھائیوں. اس لیے اگر چاہتے ہو کہ ہماری عزتیں برقرار رہیں تو دنیا کی عورتوں کو اور دنیا کی لڑکیوں کو عزت دینا سیکھو میرے بھائیوں. سوشل میڈیا آج معاف کیجئے گا بدکاری کا اڈا بنتا چلا جا رہا ہے. اور اپنی بہنوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, جب اسلام آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ گھر سے سفر میں جاؤ تو اکیلے مت جاؤ, آپ حج کرنے اور عمرہ کرنے جاؤ تو اکیلے مت جاؤ, آپ کا محرم رشتہ دار آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی عورت اکیلی ہوتی ہے تو اگر مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو میرے بھائی, فیس بک پر بھی تیسرا شیطان ہوتا ہے, واٹس ایپ پر بھی تیسرا شیطان ہوتا ہے, انسٹاگرام پر بھی تیسرا شیطان ہوتا ہے. جب ایک غیر محرم لڑکا اور لڑکی آپس میں چیٹنگ کریں گے, باتیں کریں گے, تو شیطان میاں بھی اس میں شامل رہیں گے, شیطان برابر شامل رہے گا, اور وہ بات شروع ہوگی دین کے نام پر, اسلام کے. آج آپ غور کیجئے, ہماری کتنی بہنیں جو مرتد ہو رہی ہیں, جب ان کے کیس کی اسٹڈی کی گئی تو پتہ لگا کہ وہ جو لڑکیاں مرتد ہوئی ہیں اور جو غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہوئی ہیں, وہ سارا چکر شروع کہاں سے ہوا؟ ایک چیٹنگ سے شروع ہوا. ایک غیر مسلم لڑکے نے چیٹنگ کی اور کہا کہ میں آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ اسلام, میں اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. اب یہ ہماری بہن یہ اسلام کی بڑی پکی دائیا بن گئی. اس کو لگا کہ ارے غیر مسلم مجھ سے اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, اب یہ اس کو اسلام, حالانکہ وہ سب پری پلانڈ ہے, وہ لڑکا سب سیٹنگ کر کے آیا ہے, اسے پیسہ دیا گیا کہ تجھے ایک مسلمان لڑکی کو برباد کرنا ہے. اس نے پہلے اسلام کے نام پر موٹی موٹی باتیں آپ سے جاننے کی کوشش کی, پھر آپ کی آواز کی تعریف کی, آپ سے تعلق بڑھایا, آپ کا موبائل نمبر مانگا, پھر واٹس ایپ پر آیا, پھر ملنے کی بات کیا, پھر بات چیت کرنے لگا, اور پھر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ لڑکی سے ملتا ہے, اس کی عزت خراب کرتا ہے, اسے بلیک میل کرتا ہے, اور جب وہ لڑکی اپنے ماں باپ کی, اپنے خاندان کی عزت کا جنازہ نکال کر گھر سے بھاگتی ہے, تو اتنے کیس ایسے بھی ہوئے ہیں کہ وہ لڑکیاں ان کو باقاعدہ کئی مردوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, ان کی عزت کا جنازہ نکال دیا جاتا ہے, اور پھر ان کے بعد اللہ کو گالیاں تک دلوائی جاتی ہیں, قرآن کریم تک کی بے حرمتی تک ان عورتوں سے کرائی جاتی ہے میرے بھائیوں, اور ان کے ویڈیو بنائے جاتے ہیں, اور ایسے بھی کیس ہوئے ہیں کہ ان کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. میری بہنوں, اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لو. میں منع نہیں کرتا موبائل کا استعمال کرنے سے, مگر آج یہ موبائل اور یہ سوشل میڈیا بہت بڑا فتنہ بنتا جا رہا ہے. اگر اس کا استعمال کرنا ہے تو اسلام کی تعلیم کی روشنی میں کرو. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر ایک مسلمان عورت کسی غیر محرم سے بات بھی کرے تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اے مسلمان عورت, جب تو کسی غیر مرد سے بات کرے تو تیری بات میں بھی لچک نہیں ہونی چاہیے, آپ کا انداز اتنا کڑک ہو کہ کوئی چھچورا انسان ہے, کوئی منچلا انسان ہے, تو آپ کے کڑک انداز سے اپنی اوقات میں آ جائے, سمجھ جائے کہ یہاں دال اس کی گلنے والی نہیں ہے. اتنا انداز آپ کا سخت ہونا چاہیے. میری بہنوں, اپنی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے. اور یاد کرو حضرت مریم کا واقعہ, جب مریم حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کے گئی تھی تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا تھا, اے ہارون کی بہن,
نہ تو تیرا باپ بدچلن تھا نہ تیری ماں بدچلن تھی. لقد جئت شیئا فریا, تو نے اتنا غلط کام کیسے کر دیا؟ پتہ یہ چلا جس لڑکی کا بھائی صحیح ہو, جس لڑکی کا باپ صحیح ہو اور جس لڑکے کی ماں صحیح ہو, لڑکی کی ماں صحیح ہو, وہ لڑکی گڑبڑ نہیں ہوتی ہے. اس لیے میں گارجین حضرات سے بھی گزارش کروں گا, آج ماحول جو خراب ہو رہا ہے گارجین کی لاپرواہی بھی بہت ذمہ دار ہے. ہم اپنے کاموں میں اتنے بزی نہ ہو جائیں. اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے گھر کے کاموں میں اتنی بزی نہ ہو جاؤ کہ اپنی جوان بیٹیوں پر نظر رکھنا بند کر دو. اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنی جاب اور اپنے کاروبار میں اتنے بزی نہ ہو جاؤ کہ بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نکالنا چھوڑ دو. بچوں کی تربیت پر بھی توجہ دو. بیٹی کہاں جا رہی ہے, بیٹا کہاں جا رہا ہے. آج گھروں کا سکون برباد ہے میرے بھائی. کتنی لڑکیاں ہیں, کتنے لڑکے ہیں, یہ ناجائز محبتیں, یہ حرام محبتیں, یہ حرام ریلیشن شپ آج مسلمانوں کے گھروں کا سکون برباد کر رہی ہے. میرے بھائیوں, اسلام جس محبت کی بات کرتا ہے اس میں سکون برباد نہیں ہوتا ہے, اس میں سکون پیدا ہوتا ہے اور وہ حلال اور جائز محبت کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. اور اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ہم وقت پر شادی کرنا سیکھیں. شادی کو سمپل بنائیں, شادی کو آسان بنائیں اور لڑکے اور لڑکیوں کی شادی وقت پر کریں. آج 30-30 سال کے لڑکے ہو جا رہے ہیں, 30-30 سال کی لڑکیاں ہو جا رہی ہیں, شادی نہیں ہو رہی ہے. اور عجیب و غریب رسم و رواج ہے. ہمارے بنارس سے 100 کلومیٹر دور مئو ایک جگہ ہے, مئو میں ایک رواج یہ ہے کہ لڑکی والے کبھی رشتہ لے کے لڑکے والوں کیا نہیں جاتے. لڑکی والے رشتہ لے کر کے جانا عیب سمجھتے ہیں. اب کسی لڑکی کا رشتہ اگر نہیں آیا تو چاہے وہ 40 سال کی ہو جائے, بیٹھی رہے گی, باپ بٹھا کے رکھے گا, مگر رشتہ لے کے پہل نہیں کرے گا. یہ عجیب و غریب ٹریڈیشن وہاں چلتا ہے. ایسے ہی بہت سارے رسم و رواج آپ کے کرنول میں بھی ہیں, مجھے معلوم ہے. ابھی میں علاقے میں گاؤں میں کریے میں گیا تو وہاں بھی لوگوں نے بہت سارے رسم و رواج بتائے تھے. میں آپ سے بڑے ادب سے کہتا ہوں میرے بھائیوں, رسم و رواج کی پابندیوں سے نکلو, اپنے لڑکے لڑکیوں کے وقت پر شادی کرو. یہ صحابہ کا دور نہیں ہے. اللہ سے تقویٰ اور اللہ سے ڈرنے کا اتنا اونچا معیار نہیں ہے اس قوم کا. اب یہ فیس بک اور سوشل میڈیا کا دور ہے. اپنے نوجوانوں کو آزمائش کی بھٹی میں مت ڈالو میرے بھائیوں, ان کی جوانیوں کو آزمائش میں مت ڈالو. یہ 25 سال کے ہو جائیں, 26 سال کے ہو جائیں, ان کی فوراً شادی کراؤ. جھوٹے بہانے نہ بناؤ کہ یہ کر لے وہ کر لے. اگر وہ تھوڑا بہت بھی کما رہا ہے شادی کر دو, انشاءاللہ مزید کمانے لگے گا. ذمہ داری پڑے گی اور کمانے. میں یہ نہیں کہتا کچھ نہیں کر رہا ہے شادی کر دو, کچھ تو کر رہا ہے, کچھ کرنے لگا, کچھ ذمہ داری کا احساس آیا, آپ شادی کرا دو, مزید ذمہ داری کا احساس آئے گا. مگر شادی میں آپ دیر مت کرو. اور آگے بڑھیے. نوجوانوں کی دین سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ ہمارا نوجوان آج لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں پڑا ہے. لوگ کیا کہیں گے, بہت سارے کام نوجوان یہ سوچ کے نہیں کرتا ہے لوگ کیا کہیں گے. اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ کیا کہے گا, اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. آج انسان CCTV کیمرے کے ڈر سے بہت سارے غلط کاموں سے بچ رہا ہے, اللہ کے کیمرے سے نہیں ڈرتا ہے. ارے دنیا کا CCTV کیمرہ فیل بھی ہو سکتا ہے, اس کی جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ 1 مہینے کے بعد ڈیلیٹ بھی ہو سکتی ہے. اللہ کے کیمرے کی ریکارڈنگ کبھی ڈیلیٹ ہونے والی نہیں. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. میرے بندو, ہم نے تمہاری نگرانی کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو مقرر کیا ہے جو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو نوٹ کر رہے ہیں. اللہ کا کیمرہ 24/7 آن ہے میرے بھائیوں. اللہ کے کیمرے سے ڈرو اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اپنی زندگی کو برباد مت کرو. تو یہ نوجوانوں کے دین سے دوری کے اہم اسباب ہیں. اب اس کا حل کیا ہے میرے بھائیوں, اس کا سولیوشن کیا ہے؟ اگر ہم سولیوشن کی بات کریں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم دین کی طرف پلٹیں, ہم اللہ کے دین کی طرف لوٹیں. سولیوشن وہی ہے میرے بھائی جس دین پر عمل کر کے صحابہ کرام نے دنیا سے اپنا لوہا منوایا اور دنیا کی 2/3 آبادی پر صحابہ کرام نے اسلام کا جھنڈا پھہرا دیا. وہی آج بھی کامیابی کا فارمولہ ہے. دین کی طرف پلٹ جاؤ, قرآن و حدیث کی طرف پلٹ جاؤ. اور دوسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں, جوانی کے ایک پل کو غنیمت جانو. رمضان کا مہینہ ہے, یہ گولڈن چانس ہے توبہ کرنے کا, یہ گولڈن ٹائم ہے اللہ کی بارگاہ میں رونے کا. نہ یاد رکھو آج جوانی ہے, کل جوانی رہے گی کہ نہیں رہے گی گارنٹی نہیں. بنارس میں میرا بہت خاص ایک نوجوان تھا, میرا آپ کہہ لیجئے میرے دوست کی حیثیت رکھتا تھا وہ, اور اچانک اس کے بیمار ہونے کی خبر آئی. بنارس کے بڑے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا اور 1.5 مہینے کے اندر بلڈ کینسر ہو گیا تھا اس کو. 1.5 مہینے کے اندر گلتا چلا گیا اور 1.5 مہینے کے اندر انتقال ہو گیا اس کا. کب کس کو کیا ہو جائے میرے بھائی ہم نہیں جانتے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک,
اپنی جوانی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. وصحتک قبل سقمک, اپنی تندرستی کی قدر کرو. پچھلے کرنول کے پچھلے رمضان میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو پچھلے سال ہمارے بیچ میں تھے, اس سال نہیں ہے. ان کے یہاں افطار کی دعوت میں گئے, سحری کی دعوت میں گئے, ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا کا انتقال ہو گیا, ابا نہیں ہے. بھائی کا انتقال ہو گیا, بھائی نہیں ہے. پچھلے سال وہ لوگ ہمارے درمیان تھے, اس سال نہیں ہے. بہت سارے لوگ آج اس مجلس میں بیٹھے ہیں, اللہ جانتا ہے, بہتر جانتا ہے اگلے سال وہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, ہمیں نہیں پتا. اور یہ لوگ بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں, یہ لوگ جوان بھی ہو سکتے ہیں میرے بھائی. تو آج اگر آپ کے پاس تندرستی ہے, آج صحت ہے, آج جوانی ہے, جتنی زندگی میں ٹائم مل رہا ہے اللہ کے دین کے لیے انرجی لگاؤ, ٹائم لگاؤ, پیسہ لگاؤ, ذہن کو کھپاؤ, اللہ کی رضا کے لیے کچھ کر کے جاؤ میرے بھائی. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاد چلے گا بنجارا, ہم نے دین کے لیے جو محنت کی ہوگی وہی ہمارے کام آئے گی. اور تیسری چیز اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, اس دور میں شرمگاہ کا فتنہ, شہوت کا فتنہ سب سے خطرناک فتنہ ہے. ہماری پوری قوم کو تباہ کر کے رکھا ہے اس فتنے نے. اور اسی لیے اللہ کے نبی کو دو چیزوں کا بڑا ڈر تھا اپنی امت کے بارے میں. آپ نے کہا تھا کہ مجھے شرمگاہ کے فتنے سے اور خواہشات کے فتنے سے بہت ڈر ہے. دین کے نام پر لوگ خواہشات کو دین میں ڈال دیں گے اور زناکاری اور بدکاری میں پڑ جائیں گے. آج آپ یقین کریں, ہمارے نوجوانوں کی ایک پوری کھیپ اور پوری نسل ہماری زناکاری اور لواطت جیسے گندے کاموں میں پڑی ہوئی ہے. اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس قوم کو ہم کیسے اس کو ان گندگیوں سے کیسے نکالیں میرے بھائی. اس لیے یہی کہتا ہوں, نبی نے فرمایا تھا دو چیزوں کی گارنٹی لے لو, میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. ایک زبان کی گارنٹی لے لو, ایک شرمگاہ کی گارنٹی لے لو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور چوتھی چیز یہ ہے میرے بھائیوں, اپنے وقت کو عبادت میں گزارو. میں نے مسجد میں بیٹھ کے دیکھا 12-14 سال کا نوجوان بیٹھ کر کے, تراویح کی نماز ختم ہوئی, سلام پھیر کے میں بیٹھا, دیکھا وہ بیٹھ کر کے وہ جو پب جی کھیلتے, گیم کھیلتے نا, وہ دور سے ہی دیکھ کے سمجھ میں آ گیا کہ وہ گیم کھیل رہا ہے. آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے گیم کھیل لو, کیا تربیت ہے آپ کی بھائی میرے. آپ اس مبارک مہینے میں اور اس مبارک رات میں آپ بیٹھ کر کے ٹائم پاس کر رہے ہو, آپ مارکیٹوں میں جا کر کے آپ جو ہے نظر بازی کر رہے ہو. اگر یہ اس مبارک مہینے کی مبارک رات میں آپ ایسا کر رہے ہو تو نارمل دنوں میں آپ کیسے کیا کرتے ہوں گے میرے بھائی. اپنے وقت کو عبادت میں گزارو میرے بھائی. وقت کم ہے, مجھے نکلنا بھی ہے. صحابہ کرام کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام عبادت کے معاملے میں کیسے تھے. نبی نے صرف ایک مرتبہ کہا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کہ عبداللہ ابن عمر بہت اچھے انسان ہیں, بس ایک بات کی کمی ہے, وہ رات میں تہجد پڑھتے تو بہت اچھے انسان ہوتے, تہجد نہیں پڑھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, بخاری کی روایت ہے, عبداللہ ابن عمر کے کانوں میں جب نبی کے جملے پڑھے کہ نبی نے مجھے کمپلیمنٹ دیا ہے, میری تعریف کی ہے, اور نبی نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر اگر تہجد پڑھے تو بہت اچھا انسان ہے, اس دن کے بعد سے عبداللہ ابن عمر بغیر تہجد پڑھے رات میں سوتے نہیں تھے. میرے بھائیو, آج کتنے نوجوان ہیں جو تہجد پڑھتے, تہجد چھوڑو, کتنے نوجوان ہیں جو 5 ٹائم کی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں, کتنے نوجوان ہیں جو نفل روزے رکھتے ہیں, کتنے نوجوان ہیں جو چاشت کی نماز پڑھتے ہیں, کتنے نوجوان ہیں جو صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں, کتنے نوجوان ہیں جو پابندی سے قرآن کی ایک ہی پیج صحیح تلاوت کرتے ہیں. ہماری بزی زندگی میں ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے, عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے میرے بھائی. عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے, اپنے مقصد زندگی کے تھوڑا بہت ٹائم نکالو. اور اسی طریقے سے آخری چیز یہ ہے میرے بھائی کہ علماء سے اپنا تعلق مضبوط کرو, علماء کی صحبت میں رہو, نیک لوگوں کی صحبت میں رہو. انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے ان کا اثر پڑتا ہے. آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں گے, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, آپ محسوس کریں گے, اپنی زندگی میں برکت محسوس کریں گے. آپ بہت ساری بدعات سے بچیں گے, بہت سارے غلط کاموں سے بچیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو دین پر چلنے والا بنا دے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو دین سے دور کرنے والی تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ زبان کی اور شرمگاہ کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرمائے. آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین آج کی اس طاق رات میں ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ہم نے جس طریقے سے 21 کو 23 کو 25 کو اور آج 27ویں طاق رات ہے, آگے ایک اور طاق رات باقی ہے, اللہ اس میں بھی ہم سب کو اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے ان 26 دنوں میں جو بھی روزے رکھے ہیں, جو بھی نماز پڑھی ہے, جو بھی ہم نے قرآن کی تلاوت کی ہے, تراویح کی نماز پڑھی ہے, ہماری اللہ تعالیٰ ان عبادتوں میں کمیاں ضرور رہی ہوں گی, کوتاہیاں ضرور رہی ہوں گی. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما لے. رب العالمین ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت اور محبت پیدا فرما دے. اللہ ہمارے دلوں سے ہر قسم کے کینہ اور کپٹ کو نکال دے, حسد کو نکال دے, جلن کو نکال دے. رب العالمین ہمیں ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا احترام کرنے کی اور اس کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے. اللہ رب العالمین آنے والے
انتخابات میں ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کو اقتدار اللہ تعالیٰ سونپے جو اس ملک میں امن چین اور سکون کے ساتھ حکومت کریں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی، ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدارس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے فلسطینی بھائیوں کو، پورے شہر کو برباد کر دیا گیا، بچوں کو مارا گیا، عورتوں کو مارا گیا، اللہ تعالیٰ ہمارے ان اہل غزہ کے لیے اور اہل فلسطین کے لیے اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اور ان کے اوپر ظلم کرنے والے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ان کے انجام تک پہنچا دے۔ رب العالمین رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمارے بہت سارے بہن بھائی اس وقت عمرہ کے سفر پہ گئے ہیں، اور میڈیا کی رپورٹس بتا رہی کہ بہت زیادہ رش کا اس وقت جو ہے وہاں منظر ہے، اور بڑی تعداد میں لوگ گئے ہیں۔ جو بھی ہمارے بھائی بہن گئے ہیں، جانے والے ہیں، اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے وہ بھائی جو اب تک حج اور عمرہ کی سعادت حاصل نہیں کیے ہیں، اللہ زندگی میں کم سے کم ایک بار ان کو اس سعادت سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہمیں ریاکاری اور دکھاوے سے بچائے۔ ہمارے وہ بھائی بہن جو بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو کسی بھی قسم کی ذہنی ٹینشن میں ہیں، ان کے گھر میں مسئلے مسائل ہیں، ان کے رشتوں میں مسئلے مسائل ہیں، اللہ ان کے مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے بدعت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمارے وہ تمام بھائی جو مسجد گونڈہ کی ان دروس میں برابر شامل ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ ان دروس کو اور ان دروس میں حاضری کو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین ہماری وہ بہنیں اور ہماری وہ خواتین جو پابندی سے تراویح کی نماز میں اور طاق راتوں میں آتی رہی ہیں، اللہ ان ہماری ماؤں بہنوں کی بھی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے۔ ہمارے وہ بھائی جو ہمارے منہج کے تعلق سے، ہمارے مسلک کے تعلق سے غلط فہمیوں کے شکار ہیں، ان کے دماغ میں بہت ساری غلط باتیں بھری گئی ہیں، اللہ ان کے ذہنوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان سب کو توحید و سنت کے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک اپنے دین پر اور صحیح دین پر چلنے والا بنائے۔ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈال دے، اپنے رسول کی محبت ڈال دے، اپنے رسول کے صحابہ کی محبت ڈال دے، اپنے رسول کے اہل بیت کی محبت ڈال دے، اور اس امت کے تمام نیک اور صالحین کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ رب العالمین ہمیں قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ تیرے نبی نے آج کی رات کے لیے یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہم تیری اسی صفت عفو و کرم کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی تو مغفرت فرما دے، ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس امت کے مستقبل میں ان نوجوانوں کی بڑی ضرورت ہے، ان کو دین کے لیے ایکٹیو بنا دے، ان کو اپنے دین کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے علماء حق سے محبت کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہمیں جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد کا چندے کا اعلان کیا گیا تھا، تمام سے گزارش ہے جاتے ہوئے تعاون فرما کر کے جائیں، خواتین بھی چندہ جمع کر کے یہاں پر بھیج دیں۔ میں مولانا عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ جو بنارس سے یہاں مسجد گونڈہ میں رمضان کے مہینے کے لیے دروس اور خطبات کے لیے آپ آئے تھے، تفسیر کو بیان کرنے کے لیے آئے تھے، میں ہماری پوری مسجد گونڈہ کی طرف سے، خصوصاً گونڈہ مسجد کی کمیٹی کی طرف سے مولانا عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے عبداللہ بھائی متولی صاحب کی فون کو آپ نے سنا اور آپ آنے کے لیے راضی ہو گئے، تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے سعادت مندی کی بات تھی کہ ہم ایک مہینہ آپ سے برابر مستفید ہوتے رہے۔ میں پوری کمیٹی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کے عمر میں، آپ کی صحت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس جذبات کے ساتھ آپ امت کے اندر اپنے جذبات کو پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے، اور اللہ جو کچھ آپ کام کر رہے ہیں اس سے اور اللہ تعالیٰ مزید آپ اس سے کام لے، بس ہماری یہی دعائیں ہیں۔ اور مولوی صاحب جو ہے ابھی رات میں نکل رہے ہیں، آپ عمرے کے لیے کل یہاں سے نکلیں گے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان فرمائے، اور آپ کے بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ ان کے گھروں کو اللہ تعالیٰ واپس لوٹائے۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔
اختتامی دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.